رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، مجھے وصیت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عباس، میں تجھے حضرت علی علیہ السلام کی محبت کی وصیت کرتا ہوں، اور مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق نبی بنایا، خدا کسی عبد کی نیکی قبول نہیں کرے گا جب تک اس کے دامن میں علی علیہ السلام کی ولا نہ ہوگی۔ پس اگر کسی کے پاس علی علیہ السلام کی ولا ہوگی تو عمل قبول ہوگا، ورنہ کوئی عمل قابل قبول نہ ہوگا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ اور مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا ہے، جن لوگوں نے خدا کے لیے اولاد تجویز کی ہے، دوزخ کی آگ ان سے بھی زیادہ علی علیہ السلام کے دشمنوں کو مقام غضب قرار دے گی۔ اے ابن عباس، یہ ہو نہیں سکتا، لیکن اگر محال عقلی کے طور پر فرض کر لیا جائے کہ ملائکہ اور انبیاء کے دلوں میں حضرت علی علیہ السلام کے حق میں بغض پیدا ہو جائے تو وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ ابن عباس کہتا ہے، میں نے عرض کی، کیا کوئی شخص علی علیہ السلام سے بغض بھی رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ میری امت کے بعض لوگ جن کا در حقیقت اسلام سے کوئی واسطہ بھی نہ ہوگا، وہ علی علیہ السلام سے بغض رکھیں گے، اور ان کے بغض کی نشانی یہ ہے کہ گھٹیا قسم کے لوگوں کو علی علیہ السلام پر فضیلت دیں گے۔ اور مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے برحق نبی بنایا، کہ اللہ نے مجھ سے بہتر کوئی نبی نہیں پیدا کیا اور علی علیہ السلام سے بہتر کوئی وصی نہیں بنایا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر پورا عمل کیا۔ جب بوقت وفات میں حضور کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عباس، علی کے مخالف کا مخالف بن کر رہنا اور اس کا مددگار نہ بننا۔ عرض کی، حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو یہ حکم کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور بہت دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، اگر تم اللہ کی رضائیت چاہتے ہو تو علی علیہ السلام کے طریقے کو نہ چھوڑنا۔ اپنا رخ علی علیہ السلام کی طرف رکھو اور اسی کو اپنا امام مانو، پس اس کے دشمن کو دشمن رکھو اور اس کے دوست کو دوست سمجھو۔